بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قہت استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقنا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قال فَيُسْقَوْنَ رواہ البخاری فی صحیحہ فی ابواب الاستسقاء۔ محترم سامعین کرام، قبروں کی زیارت کے تعلق سے قرآن و حدیث سے ثابت شدہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے یہ بتلایا جا چکا ہے کہ ایک مسلمان جب قبروں کی زیارت کے لیے جائے تو اس کے لیے بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ جو قبر والے مسلمان اور مومنین ہیں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر کے اور ان کے لیے دعائے استغفار کر کے ان کو فائدہ پہنچائے۔ ایک مسلمان اگر اپنے سلامتی کی دعا کے ذریعے سے اور ان کے لیے استغفار کر کے اگر قبر والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، تو یہ بڑا ہی افضل عمل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے سماج و معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جو قبرستان کے اندر قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر قبر والوں کو ہی وسیلہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ فلاں قبر والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ولی ہے، بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، اور پھر اس کے واسطے سے دعا کرنے لگتا ہے کہ اے میرے سید، اے میرے ولی، اے میرے پیر، اے میرے بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر کے مجھے یہ چیز دلوا دے، وہ چیز عطا کر دے، وہ چیز میرے لیے سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا فلاں کام کر دے۔ تو اس طرح سے قبر والوں کو دعا میں وسیلہ بنانا یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو سراسر کفر ہیں۔ اس طرح کی تمام باتیں کفر و شرک ہیں، اور ان باتوں کا اسلام سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ قبر والوں کو یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے قریب ہیں، یہ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں گے، یہ سراسر شرکیہ عقیدہ ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ یونس آیت نمبر 18 میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ وہ مشرکین اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کی سفارش کرتے ہیں اور اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ہمارے لیے وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الزمر میں فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی، اپنا سرپرست اور اپنا معبود بنا رکھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم ان ولیوں کی، ان پیروں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں اور یہ ہمیں مقام و مرتبہ میں اللہ کے بالکل قریب کر دیں گے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ جو دو آیات یعنی سورہ یونس اور سورۃ الزمر کی جو دو آیات ہے، ان دونوں آیات میں اس عقیدے کو مکہ کے مشرکین کا عقیدہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو اللہ کا ولی سمجھتے تھے، اللہ کا مقرب سمجھتے تھے، اور ان کی عبادت اس لیے کرتے تھے، ان سے دعائیں اس لیے مانگتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ ان کو وہ چیز عطا کر دے گا۔ تو اسی طرح سے قبروں کی زیارت کرتے وقت میت کو، اہل قبر کو وسیلہ بنانا، یہ سراسر شرک و کفر اور مشرکوں والا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے سے باز رہنا بہت ضروری ہے۔ اب جب بات وسیلے کی آئی ہے تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وسیلے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں کہ یہ جو وسیلہ ہے، جس وسیلے کے بارے میں برابر سننے میں آتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے کے بارے میں، جو لوگ قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں ان کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وسیلہ کو نہیں مانتے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ شرعی اعتبار سے بعض وسیلے جو ہیں وہ جائز ہیں اور بعض وسیلے بالکل کفر و شرک ہیں۔ ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کون کون سا ایسا وسیلہ ہے جن کو ہم دعاؤں کے اندر پیش کر سکتے ہیں، دعاؤں کے اندر ہم استعمال کر سکتے ہیں،
کن کن چیزوں کو ہم وسیلہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وسیلہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، وسیلہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وسیلے کے ذریعے سے قریب ہونا۔ تو چند وسیلے ہیں جن چیزوں کو وسیلہ بنا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، چند چیزیں ہیں شرعی اعتبار سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم وسیلہ بنا کر کے اپنی دعا اللہ کے بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کاملہ ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے ان ناموں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، اور وسیلہ بنا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم و پریشانی کے وقت اپنے امتی کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک۔ یہ روایت جو ہے یہ مسند احمد بن حنبل اور مستدرک حاکم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم و پریشانی کے وقت صحابہ کرام کو سکھلاتے تھے کہ اللہ سے اس طرح سے دعا کرو کہ اللہم انی اسألک بکل اسم وہو لک، اے اللہ میں تیرے ہر اس خاص نام کے ذریعے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں جس کے ساتھ تو نے خود اپنا نام رکھا ہے، یعنی جو نام اے اللہ تو نے اپنا رکھا ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے اور جو نبی نے بتلایا ہے، ہم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3524 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو کہتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ ہستی، اے قائم رہنے والے اور اے قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے ہی میں فریاد کرتا ہوں۔ اب دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعا کیا، کہا اے حی اے قیوم، تیرے رحمت کے ذریعے سے میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ یہ جو رحمت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے جو بڑا ہی کامل اور مکمل صفت ہے۔ اس صفت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنایا جائے اور پھر اللہ سے دعا کی جائے، کہا جائے اے غفور، اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم، اے مالک الملک، اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنانا اور اللہ کے ناموں کو اور اللہ کی صفات کو وسیلہ بنانا اور وسیلہ بنا کر کے اس کے ذریعے سے اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنا، یہ وسیلہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز جو اپنے نیک اعمال ہیں، اگر ہم نے کوئی نیک اعمال انجام دیے ہیں تو ان نیک اعمال کو بھی وسیلہ بنا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم اس پر ایمان لائے، یعنی ان چیزوں پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی اطاعت کی، لہذا ان چیزوں کے وسیلے اور واسطے سے اے اللہ تو ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لے۔ گویا اپنے آپ کو شاہدین کے صف میں شامل کروانے کی جو دعا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ جو تو نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو تیرے رسول ہیں اللہ ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان دونوں نیک عملوں کا واسطہ ہے کہ اے اللہ تو ہم کو شاہدین کے اندر لکھ لے، ہم کو شاہدین میں شامل فرما لے۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ ایمان جو کہ نیک عمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو کہ نیک عمل ہے، ان نیک عملوں کو وسیلہ اور واسطہ بنا کر کے اس کے ذریعے سے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک بہت مشہور و معروف حدیث ہے جو آپ نے اس سے پہلے سن رکھا ہوگا، جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5970 پر 4 میں بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، 3 آدمی کا قصہ جو اگلے زمانے کے ہیں۔ وہ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے بیابان میں، اچانک بارش اور طوفان نے ان کو آ لیا۔
خوب زور کا طوفان آیا، خوب زور کی بارش ہونے لگی، لہذا ان لوگوں نے ایک غار میں پناہ لے لیا۔ اس کے بعد جب وہ لوگ غار کے اندر گھسے تو اچانک ایک چٹان جو اوپر سے لڑھکتا ہوا آیا، اس پہاڑ اور غار کے منہ پر آ کر کے جم گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی اور سب ان تینوں نے سر جوڑ کر کے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اس سے نکلنے کا کون سا راستہ ہے؟ تو تینوں نے مل کر کے ایک نتیجہ اخذ کیا، وہ یہ کہ اپنے نیک اعمال کو یاد کرو جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غار کو کھول دے، غار کے منہ کو کشادہ کر دے، اس پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دے۔ چنانچہ ان تینوں میں سے ایک نے دعا کیا کہ اللہ، میرے والدین تھے، وہ بہت بوڑھے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میرا ذریعہ معاش جو تھا وہ بکریوں کو چرانا تھا۔ میرے پاس بکریاں تھی، میں اس کو جنگلوں میں چراتا تھا۔ ایک دن میں ان کو چرانے کے لیے لے گیا، چرانے کے لیے جاتا تھا، میں ہر روز اس کو چرا کر کے واپس لاتا تھا، اس کے دودھ کو نتارتا تھا، دھوتا تھا، اور دودھ دو کر کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا اور پھر اپنے بال بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چرانے کے لیے گیا، بکریوں کا چارہ، جو بکریوں کا چارہ ہوتا ہے، جو بکرے اور جانور کھاتے ہیں چارہ، میں اس چارے کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، اور دور جا کر کے جب میں چارہ تلاش کیا اور لوٹنے لگا تو مجھ کو آتے آتے لیٹ ہو گئی، خوب تاخیر ہو گئی، دیر ہو گیا۔ جب میں پہنچا تو میں دیکھا کہ میرے والدین سو گئے ہیں اور میرے بچے جگے ہوئے ہیں۔ میں نے دودھ کو نتھارا، دودھ کو دوہا، اور دوہنے کے بعد اس کو برتن میں ڈال کر کے اپنے والدین کے سرہانے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے والدین کو جگاؤں، کیونکہ ان کو تکلیف ہوگی، لہذا میں کھڑا رہا۔ ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے وہ بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا، میرا دل گوارا نہیں کیا کہ اپنے ماں باپ کو پلانے سے پہلے میں اپنے بچوں کو پلا دوں۔ ساری رات میں کھڑا رہا، میرے بچے میرے قدموں کے پاس لوٹتے رہے، بھوک سے بلکتے رہے، لیکن میں نے اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو پلانا گوارا نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل خالص تیری رضامندی کے لیے کیا ہے تو اے اللہ اس عمل کا واسطہ ہے، اس عمل کا وسیلہ ہے کہ اس عمل کے وسیلے سے اللہ تو اس غار کے منہ کو کشادہ کر دے اور ہم کو آسمان دکھا دے۔ اتنا سننا تھا کہ پتھر وہاں سے ہلکا سا سرکا اور لوگوں کو آسمان دکھائی پڑنے لگا۔ اس طرح سے دوسرے آدمی نے اپنے نیک عمل جو اس نے خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس کو اپنا وسیلہ بنا کر کے کہا کہ اللہ، اگر میں نے یہ کام خالص تیری رضامندی کے لیے کیا تھا تو اے اللہ تو ہمارے لیے کچھ اور کشادگی فرما۔ اس آدمی نے دعا کی، پتھر اور سڑک گیا اور زیادہ واضح ہو گیا۔ اور تیسرے آدمی نے بھی اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا، اور وسیلہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے دعا کی کہ اللہ، ہم نے اس نیک عمل کو، تو خوب جانتا ہے، اگر ہم نے اس نیک عمل کو تیری رضامندی کے لیے انجام دیا ہے تو اے اللہ اس نیک عمل کے واسطے اور وسیلے سے اے اللہ اس غار کے منہ کو کھول دے اور ہم لوگوں کو نجات دے دے۔ چنانچہ پورا کا پورا پتھر سرک گیا اور تینوں وہاں سے نجات پا کر کے اپنے اپنے راہ لے لیے، اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں صحیح البخاری کی اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ اپنے نیک اعمال کا بھی ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ نیک اعمال کا وسیلہ یہ بالکل جائز ہے۔ ہم نے کوئی نیک عمل اپنی زندگی کے اندر کیا ہے جو خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہے، ہم مصیبت میں پڑیں تو ان نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، اور وسیلہ بنا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو یقینی طور پر ہم اللہ سے قریب ہوں گے اور ہماری دعا کو اللہ سنے گا اور ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ یہ وسیلہ کی دوسری قسم ہوئی۔ وسیلے کی ایک تیسری قسم ہے کسی زندہ اور نیک آدمی کی دعا کو وسیلہ بنانا۔ کسی زندہ اور نیک آدمی کی دعا کو وسیلہ بنانا، یاد رکھیے، کسی نیک اور زندہ آدمی کی دعا کو وسیلہ بنانا۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جو روایت صحیح البخاری کتاب الجمعہ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار سوکھا پڑا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار سوکھا پڑا، آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گئے، اہل و عیال بھوکے ہو گئے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔
ممبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آدمی دروازے سے داخل ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجیے کہ یہ جو سوکھا پڑا ہے، یہ جو پریشانی کا عالم ہے، یہ جو مویشی اور انسان جو تراہی تراہی مچ رہی ہے، سارے لوگ جو ہے سوکھے سے پریشان ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی مانند بادل امنڈ آئے، گھمڑ گھمڑ کر کے بادل آ گئے، اور ابھی آپ ممبر سے بھی نہیں اترے تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ کے ریشے مبارک سے، آپ کی داڑھی اور آپ کے بالوں سے ٹپک رہا ہے۔ اس دن کے بعد مسلسل اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعہ کو وہی دیہاتی آیا یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، اتنی بارش ہو رہی ہے کہ عمارتیں گر رہی ہیں، مال ڈوب رہا ہے، مویشی ہلاکوں برباد ہو رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک لے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے وہاں سے بادل اور مطلع صاف ہو جاتا اور دوسری طرف نکل گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ دوسرے ارد گرد کے آس پاس کے علاقوں میں خوب بارش ہوئی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں سب سے متقی، اور ہر زمانے میں، یہ دنیا جب سے ہے تب سے لے کر قیامت تک سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار آدمی اگر اس روئے زمین پر کوئی آیا ہے تو وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے آپ کو ہی اپنا وسیلہ بنایا اور اپنی دعاؤں کے لیے آپ کو ہی ضروری سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متقی اور پرہیزگار ہیں، آپ کو وسیلہ بنایا اور آپ کے ذریعے سے دعا کروایا۔ یہ وسیلہ جو ہے وہ زندہ اور نیک آدمی کے وسیلہ بنانے کے اوپر بالکل دلیل قاطع ہے، یہ بالکل واضح دلیل ہے کہ اگر کوئی زندہ آدمی ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، تو اس کو وسیلہ بنایا جائے، اس کے ذریعے سے دعا کرایا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی مشروع قرار دیا ہے، اور اس طرح سے دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کر دیتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہ نے فوراً قبول کر لیا اور قحط سالی ختم ہو گئی۔ اس کی ایک اور دوسری روایت ہے جو معاملے کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ دوسری روایت صحیح البخاری کتاب الاستسقاء کی ہے۔ صحیح البخاری ابواب الاستسقاء، باب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا، حدیث نمبر 1010 یعنی 1010، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی ہوتی، جب سوکھا پڑتا، تو وہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو کہ زندہ تھے ان کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اللہ ہم تیرے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے اپنے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تھے، ان کو وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آپ کے پاس لایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، اور اے اللہ اس وقت آپ ہم پر پانی برساتے تھے، سوکھا کو ختم کر دیتے تھے۔ اب چونکہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اس لیے اپنے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کو وسیلہ بناتے ہیں، لہٰذا اے اللہ تو ہم پر پانی برسا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو ہم لوگ وسیلہ جب بناتے، عمر بن خطاب جب ان کو وسیلہ بناتے اور وہ دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، فیسقون، تو خوب بارش برستی، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ تو آپ دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا، اور یہ بھی وسیلے کی ایک قسم ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب انتہائی متقی اور پرہیزگار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا تھے، ان کو وسیلہ بنا کر کے صحابہ کرام ان سے دعا کروایا کرتے تھے۔ تو یہ وسیلہ کی تیسری قسم ہے۔ اس کے علاوہ وسیلے کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کے سب مردود اور باطل ہیں، بالکل غیر شرعی ہیں، بلکہ کفر و شرک تک انسانوں کو پہنچانے والے ہیں۔
آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ میری اس دعا کو، ہماری اس دعا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ اب دیکھیے صحیح بخاری کی دو روایتیں، ایک حدیث نمبر 933 صحیح البخاری کتاب الجمعہ، جس میں صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا اور آپ سے دعا کروایا تو اللہ نے بارش برسا دیا۔ اور صحیح البخاری ابواب الاستسقاء حدیث نمبر 1010 میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ اپنے زمانے بنایا اور ان کے ذریعے سے دعا کرایا۔ یہاں پر سمجھنے کی یہ بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، مدینے کے اندر موجود ہیں، اور مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نہ وہاں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ پکڑا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس قحط سالی کو، اس سوکھے کو دور کر دے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جا کر کے ان سے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آج جو ہمارے ہاں وسیلہ بنایا جاتا ہے قبر والوں کو، یا پھر اپنے دعاؤں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہماری ان دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، جو کہا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کا اسلام سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کو بدعات، خرافات، شرک و کفر کی طرف لے جانے والا ہے۔ لہذا ان چیزوں سے بچنا اور ان چیزوں سے دور رہنا اور شریعت کی مکمل تابعداری کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ قبروں کی زیارت کے تعلق سے اور بھی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جانے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔